الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ جہیز اور جہیز کے نقصانات اور شریعت میں اس سے متعلق ہدایات اور اس کی وجہ سے پورے قوم و ملت میں، معاشرے میں پیدا ہونے والے برائیاں اور بگاڑ، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. اسی متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ جہیز لینے کے یا جہیز مانگنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. بعض لوگ صاف الفاظ میں، کھلے انداز میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. بعض لوگ اشاروں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. بعض لوگ جہیز کے امیدوار ہوتے ہیں. لالچ اور طمع دل میں ہوتی ہے کہ جہیز ملے گا، نہ ملنے پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو جہیز لینے کے الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک جہیز کی شکل اور صورت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی نذرانہ نہیں چاہیے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے کہ جس لڑکی کو ہم بہو بنانا چاہتے ہیں وہ جاب کرنے والی، نوکری کرنے والی یا کمانے والی ہونا چاہیے. تو صاف الفاظ میں تو یہ کہتے ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جاب کرنے والی، نوکری کرنے والی یا کمانے والی لڑکی بہو بنے گی. تو یہ بھی جہیز ہی کے حکم میں ہے اور یہ بھی گناہ ہی کے حکم میں ہے، اور یہ جہیز سے بھی زیادہ برا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جہیز مانگتے ہیں، وہ زندگی میں ایک مرتبہ کی بات ہوتی ہے. نکاح کے موقع پر چند لاکھ، چند ہزاروں کا مطالبہ ہوتا ہے، پھر اس کے ادا کرنے کے بعد لڑکی بری ذمہ ہو جاتی ہے. لڑکی پوری زندگی کے لیے اس جہیز کی مصیبت اور پریشانی سے بچ جاتی ہے. نکاح کے موقع پر ایک دفعہ اسے ادا کرنا ہوتا ہے.
لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، کمانے والی بہو چاہیے، گویا کہ زندگی بھر ہر سال کا ہر مہینہ وہ اپنی بیوی سے جہیز لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک جہیز ہی کی قسم ہے کہ ہمیں ایک بارگی ایک ہی مرتبہ میں جہیز نہیں چاہیے، بلکہ قسطوں میں انسٹالمنٹ پر پوری زندگی ہم جہیز لیتے رہیں گے۔ تو یہ بھی غلط ہے، ایسی سوچ اور تصور رکھنا بھی غلط ہے۔ اپنے بچوں کا نکاح اس بنیاد پر کرنا کہ فلاں لڑکی کمانے والی ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر ہمیں کوئی بچی پسند آتی ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، اچھے کردار ہیں، اچھا خاندان ہے، اور وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کماتی بھی ہے، تو بات اور ہے کہ خوبصورتی کے بعد، خوبصیرتی کے بعد، اخلاق کے بعد، خاندان کے بعد تمام جو بنیادیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی عورت مال سے جڑی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیاد ہی مال بنانا، بنیاد ہی جاب کو بنانا، بنیاد ہی انکم کو بنانا، یہ غلط ہے۔ صاف الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو شادی کیا جاتا ہے وہ 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں میں جو عورت کو منتخب کرتے ہیں، عورت کو چنتے ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کی 4 بنیادیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت 4 بنیاد اور 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، ایک سبب فرمایا کہ بعض لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا، کہ بعض لوگ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ وَلِنَسَبِهَا، بعض لوگ خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ وَلِجَمَالِهَا، اور بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا، چوتھی قسم، ایک تو مال کی بنیاد، دوسرا خاندان کی بنیاد، تیسرا خوبصورتی کی بنیاد، چوتھی بنیاد حضور نے بیان فرمائی لی دینہا، کہ بعض لوگ دین کی بنیاد پر لڑکی کو پسند کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر کسی بچی کو اپنی بہو بنا کر لاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا لی دینہا، کہ چوتھی بنیاد وہ دین ہے۔ فض پر بذات الدین، حضور نے فرمایا کہ اے میری امت، تم اپنے بچوں کو بہو تلاش کرو، یا کوئی نوجوان اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا مال کو بنیاد نہ بناؤ، خوبصورتی کو بنیاد نہ بناؤ، خاندان کو بنیاد نہ بناؤ، حضور نے تعلیم دی دین کو بنیاد بناؤ۔ تریبت یداک، کیا ہوگا؟ حضور نے دعائیں دی کہ اللہ تمہیں خوش رکھے گا۔ تو حضور نے جو بنیاد بتائی ہے وہ دین کو بنیاد بتائی ہے، مال کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ لہذا بعض لوگوں میں دیکھا جاتا ہے دونوں طرح سے خرابیاں ہیں اس مسئلے میں، دونوں اعتبار سے خرابی ہے، لڑکی والوں میں بھی لڑکے والوں میں بھی، کہ نوکری کو بنیاد بناتے، اپنے بچے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے، بنیاد کمانے والی بہو چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح کوئی اپنی بچی کے لیے شوہر تلاش کر رہا ہے، اپنے لیے داماد تلاش کر رہا ہے، تو اسے بھی عادات، اخلاق، کردار کی وجہ سے تلاش کرنا چاہیے، نوکری اور کمائی کی وجہ سے تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے ہم لڑکی تلاش کریں، چاہے ہم لڑکا تلاش کریں، مقصد وہ دینداری ہونی چاہیے، وہ مقصد مال نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ خرابی دونوں طرف سے پائی جا رہی ہے۔
بہت سارے نوجوان لڑکی کمانے والی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی جہیز ہی کی ایک قسم ہے کہ زندگی بھر اپنی بیوی سے جہیز لینے کا ارادہ ہے، اسی لیے کمائی کرنے والی لڑکی تلاش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو کمانے والے لڑکے کا رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، کمانے والے، نوکری کرنے والے، گورنمنٹ جاب ہو یا اچھے ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا ایمپلائی ہو، تلاش کرنا غلط نہیں ہے۔ کوئی باپ اپنی بچی کے لیے اچھا شوہر مالی حالات کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف مال مقصد نہ ہو، نوکری کے علاوہ اس کا ایمان صحیح ہو، عقائد صحیح ہو، اعمال درست ہو، اخلاق عمدہ ہو، کردار کا ٹھیک ہو، اس کے اندر بھلائیاں ہو، برائیوں سے وہ بچتا ہو، یہ اصل اخلاق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل اخلاق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہے ہیں، شوہر بننے والے کو دیکھنا چاہیے۔ کسی لڑکے میں دیکھنے کی کیا چیز ہے کہ یہ لڑکا میری بیٹی کا اچھا شوہر بنے گا یا نہیں، یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی اچھی بیوی بنے گی نہ بنے گی، یہ بنیاد ہونا چاہیے، کمانا بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی نوکری تلاش کرنا، اچھی ڈگری تلاش کرنا، ہم کوئی کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، کسی کمپنی کے لیے ایمپلائی تلاش نہیں کر رہے، ملازم تلاش نہیں کر رہے، ہم شوہر تلاش کر رہے ہیں، بہو تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری کمپنیاں ہیں، وہ اپنے یہاں پر اپائنٹمنٹ کرتی ہیں تو وہ ڈگری دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، وہ کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، لیکن ہم کوئی کمپنی نہیں چلا رہے ہیں، ہمیں کوئی کاروبار نہیں چلانا ہے، کوئی کمپنی نہیں چلانی ہے، کوئی بزنس نہیں کرنا ہے، ہمیں تو ایسا لڑکا چاہیے جو شوہر بننے کے قابل ہو۔ ایک نوجوان کروڑ روپے کمائے، شوہر بننے کی قابلیت نہیں ہے، بیوی سے محبت نہیں کر سکتا، بیوی کی قدر و قیمت نہیں کرتا، تو ایسے کروڑ روپیوں کا لے کر کیا کریں گے؟ ایک شوہر ہے، دن بھر کماتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے اور شراب پی کر آتا ہے، دوسری عورتوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کر کے آتا ہے، بیوی کے ساتھ ایک نوکرانی اور ملازمہ جیسا برتاؤ کرتا ہے، تھو ہے ایسے لاکھوں کی اس کی آمدنی پر۔ کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو اچھا گھر مل جائے، اچھا فرنیچر مل جائے، ساز و سامان مل جائے، سب کچھ مل جائے، شوہر کی محبت نہ ملے؟ کیا کسی باپ کی یہ تمنا ہوگی؟ میری بیٹی شوہر کی محبت کے لیے ترس جائے، رات بھر کروٹ بدل بدل کر آنسو بہاتے ہوئے چلی جائے شوہر کی محبت کے لیے، لیکن اچھا بستر ہے، اچھا گھر ہے، اچھا پیسہ ہے، سب دنیا کی نعمتیں ہیں، کیا اس سے اس کی شوہر کی کمی پوری ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل مال بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لڑکی تلاش کریں کمانے والی، یا جہیز دینی والی تلاش نہ کریں، ہم لڑکی تلاش کریں محبت کرنے والی، ہم لڑکی تلاش کریں اچھے اخلاق والی۔ حضور نے فرمایا دین کی بنیاد پر، لیکن آج ہمارا زندگی کا رخ بالکل بدل چکا ہے۔ جو حضور نے کہا وہ نہیں کر رہے ہیں، جس سے حضور نے منع کیا وہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا دین کی بنیاد پر لڑکی کو پسند کرو، مال کی وجہ سے پسند نہ کرو، خوبصورتی کی وجہ سے پسند نہ کرو، خاندان کی وجہ سے پسند نہ کرو، دین کی وجہ سے کرو۔ لیکن آج ہمارا کیا ہو گیا؟ دین بالکل آخر میں، مال پہلے ہے، خوبصورتی ہے اور خاندان ہے۔ اسی طرح حضور نے کیا کہا؟
تزوج الودود الولود، نکاح کرنا ہے، لڑکی میں مال مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، کیا دیکھو کہ اس لڑکی کے خاندان میں دیکھو کہ وہ محبت کرنے والی ہیں کیا، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی بہنوں کو دیکھو، اس کی دادی کو دیکھو، اس کی گھر کی عورتوں کو دیکھو کہ وہ اپنے شوہروں سے کتنی محبت کرنے والی ہے، تو اس سے اندازہ لگے گا کہ یہ لڑکی بھی اپنے شوہر سے محبت کرے گی۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا جس خاندان میں بچے زیادہ ہو اس خاندان کی لڑکی کو منتخب کرو تاکہ تمہاری وجہ سے اولاد کی کثرت ہو اور اس کی وجہ سے تمام نبیوں پر میں فخر کر سکوں۔ تو حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی، محبت کرنے والی، دوسرا اولاد زیادہ جس خاندان میں اس خاندان کی لڑکی سے نکاح کرو تاکہ اولاد زیادہ ہوں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن دوسری قوموں پر، دوسری نبیوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے میں ان پر فخر کروں گا۔ تو یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو نوکری یا جہیز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، تو نوکری کرنے والی کو تلاش کرنا یا جہیز دینے والی کو تلاش کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے، لیکن آج ہمیں احساس ہی نہیں اس کے نقصان کا، بلکہ تلاش نہ کرنا تو دور کی بات بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہ میں نوکری کرنے والی لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، میری بیوی فلاں ڈپارٹمنٹ میں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہے اور میری بیوی کی تنخواہ اتنے ہزار ہے، اتنے لاکھ ہے، بڑے فخر سے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ آج ہمیں احساس ہی ختم ہو گیا صحیح کیا غلط کیا۔ جہیز لے کر فخر کرتے ہیں، جہیز لے کر فخر کرنا نہیں ہے۔ میرے نکاح میں 5 لاکھ روپے نذرانہ دیا گیا، 10 لاکھ روپے نذرانہ دیا گیا، مجھے فلاں گاڑی نذرانے میں دی گئی اور مجھے فلاں گھڑی دی گئی، فلاں جوڑا دیا گیا۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ شرم کی بات ہے کہ جس نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کیا اسی سے تو مال لے رہا ہے، اسی سے تو جہیز کا سامان لے رہا ہے، اسی سے گاڑی لے رہا ہے اور اسی سے کار لے رہا ہے، اسی سے گھڑی لے رہا ہے، اسی سے جوڑا لے رہا ہے۔ یہ فخر نہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ذمہ داری تو شوہر کی تھی کہ وہ اپنے خرچے سے بیوی کی ضرورتیں پورا کرے، یہ الٹا ہو رہا ہے کہ بیوی کے پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ فخر ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہیں عورتوں میں بہت زیادہ۔ بہت ساری عورتیں نکاح کے بعد گھروں کو آتی ہیں، آنے والی بھی وہی ذہن کی، گھر میں آتی ہیں تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا نکاح ہوا، آپ کی بہو کیا کیا جہیز لے کر آئی ہے۔ اب ایک ایک چیز کا جو ہے معائنہ ہوتا ہے، الماری کون سی لائی، پلنگ کون سی لائی، فرنیچر کون سا لایا، کیا لایا۔ آنے والی بھی یہی سوال کرتی ہے گھر کو کہ آپ کی بہو کیا لے کر آئی ہے، آپ کے بیٹے کو کیا نذرانہ دیا گیا۔ اور یہ گھر والی جسے شرم آنی چاہیے، جسے حیا آنی چاہیے، جسے ایک افسوس ہونا چاہیے، یہ بھی ماحول ایسا بنا ہوا ہے عورتوں میں کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ الماری میری بہو نے لائی، یہ پلنگ میری بہو لے کر آئی، یہ گاڑی میری بہو لے کر آئی۔ یہ شرم ہونی چاہیے لیکن فخر سے بتا رہے ہیں۔ ماں باپ کے اندر سے بھی شرم ختم ہو گئی، شوہر کے اندر سے بھی شرم ختم ہو گئی۔ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں کہ میں نے یہ سامان لیا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ کیا کیا لے رہا ہے؟ زندگی بھر کیا کپڑے نہیں پہنے کہ جو نکاح جو زندگی میں ایک مرتبہ خوشی کا موقع آتا ہے اس میں اتنا محتاج بن گیا کہ زندگی بھر تو کپڑے پہنا، ایسی ایک خوشی کے اہم موقع پر دوسروں کے کپڑوں کا محتاج بن گیا۔ جوڑا کس کا ہے؟ سسرال والوں کا۔ شرم ختم ہو گئی۔ کیسے کیسے حالات ہیں۔ نکاح سے پہلے باقاعدہ دولہے کو لے جاتے ہیں اور دولہا کپڑے پسند کرتا ہے اور اس کی قیمت لڑکی والے ادا کرتے ہیں۔
یہ برانڈ کا مجھے سوٹ چاہیے، یہ برانڈ کی مجھے شیروانی چاہیے، اس کمپنی کی مجھے گھڑی چاہیے، اس کمپنی کے مجھے جوتے چاہیے، باقاعدہ اسے لے جاتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اسے ادا کرنے کی حالت اس کے سسرال والوں کی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سود لے کر چاہے مجھے جوتے دلائے، آپ اپنا زیور بیچ کر مجھے دلائے، آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے دلائے، مجھے معلوم نہیں، مجھے یہ کپڑا چاہیے، یہ گھڑی چاہیے، یہ جوتے چاہیے۔ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے کہ ایک دن طے ہوتی ہے، لڑکی کے ایک دو ذمہ دار آتے ہیں گھبرائے ہوئے، معلوم نہیں کتنے کا خرچہ آج لگے گا، کون سا کپڑا پسند کرے گا، کون سی گھڑی پسند کرے گا، کتنے پیسے خرچ ہوں گے، معلوم نہیں۔ گھبراتے ہوئے لڑکی والوں کے ایک دو ذمہ دار آتے ہیں۔ اب یہ لڑکا کپڑا لینے جا رہا ہے، دولہا کپڑا خریدنے جا رہا ہے، ساتھ میں اس کا بہنوی ہے، فلاں ہے، رشتہ دار ہے، ماموں ہے، اب یہ جا رہے ہیں۔ اب وہاں جوتا دیکھنے کے لیے گئے، اب یہ دولہے کا بھائی، دولہے کا بہنوی 200 روپے کی چپل پہنا ہوا ہے، جس کی حیثیت 200 کے چپل پہننے کی، وہ 20,000 روپے کے جوتے پسند کر رہا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنے سالے کے لیے 20,000 روپے کے جوتے پسند کرتا ہے، 50,000 روپے کی گھڑی پسند کرتا ہے، 50,000 روپے کا سوٹ پسند کرتا ہے۔ اس کی حیثیت ہے کہ 200 روپے کی چپل پہن رہا ہے۔ کیوں کہ مجھے تو دینا نہیں ہے، بھیک مانگ کر ہمیں پہننا ہے۔ لڑکی والے تو اس کی رقم دیں گے، زندگی بھر میں ایسے 20,000 کے جوتے میری حیثیت نہیں کہ موت تک کبھی میں خرید پاؤں گا، چلو آج ایک موقع ہے، فری میں مل رہا ہے تو اچھے سے اچھا پہن لو۔ اور شرم آنی چاہیے۔ باقاعدہ اس کی ایک مجلس ہوتی ہے، ایک شوروم جاتے ہیں، ہاں کچھ غیرت والے، کچھ شرم والے لیتے تو ہیں، تھوڑی شرم ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو ہمارا بچہ کھل کر نہیں لے پائے گا۔ کیا بولتے ہیں کہ لڑکی والے گے تو ہمارا بچہ کھل کر پسند نہیں کرے گا، تو کیا کریں گے، ہم سوٹ خرید لیں گے، گھڑی خرید لیں گے، جوتے خرید لیں گے، پورا بل آپ کو دے دیں گے، آپ پیسے دے دو۔ تھوڑی غیرت والی، چھوڑتے وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، غیرت ہے، آپ کے سامنے پسند کرنے میں شرم آئے گی تو ہم پسند کر لیں گے، ٹوٹل بل آپ کو دے دیں گے کہ اتنا گھڑی کا، اتنا جوتے کا، اتنا بنیان کا، اتنا انڈرویئر کا، اتنا کرتے کا، یہ سب پیسے آپ دے دیں۔ اس شرم کی بات ہے۔ آج بھی بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے کہ شوہر شکرانے میں آتا ہے۔ شوہر کہاں آتا ہے؟ شکرانے میں ایک دن پہلے یا نکاح سے پہلے گھر کو آتا ہے، اور اس دن باقاعدہ نکاح کے جوڑے کے ساتھ ٹاول، بنیان، صابن، ٹوپی، بہت ساری چیزیں اسے دی جاتی ہیں۔ نکاح کا موقع ہے اور سسرال کی بھیک مانگی ہوئی بنیان پہن کر نکاح میں پہنچا ہے۔ ہو رہا ہے، معلوم نہیں تھا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج بھی بہت سارے ہم میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے نکاح میں بنیان سسرال والوں کا پہنا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی فخر نہیں ہے، شرم کی بات۔ زندگی بھر میں پہن رہا تھا، نکاح کا موقع ہے، اپنے پیسوں سے پہنو، اپنے باپ کے پیسوں سے پہنو، اپنی ماں کے پیسوں سے پہنو، لیکن کیا ہے کہ دوسروں کے پیسوں سے لے کر پہن رہے ہیں۔ کہاں گئی حیا؟ شرم کہاں گئی؟ خودداری کہاں گئی؟ جو نکاح کے موقع پر خوددار نہیں رہا، موت تک وہ کبھی خوددار نہیں ہو سکتا۔ شرم کی عادت چلی گئی، شرم ختم ہو گئی، اب بے حیا ہو گیا، اب ہر زندگی کے لمحے میں وہ بے حیا بن کر رہے گا۔ جس نے بنیان لیا، انڈرویئر لیا، زندگی بھر سسرال والوں سے پیسے لینے میں شرم نہیں آئے گی۔ تھوڑا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، بیوی کو کہے گا جا سسرال سے اپنے باپ سے پیسے لے کر آ۔ تھوڑا کوئی ضرورت آ گئی، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، بیوی سے کہے گا جا کر پیسے لے کر آ۔ کیوں؟ عادت پڑ چکی ہے، نکاح کے موقع سے لینے والا بنا ہوا ہے۔ اب جو عادت پڑی ہے، موت تک وہی عادت اس کی چلتی رہے گی۔ تو اس کے لئے فرمایا کہ ایک برائی ہے کہ جہیز لیتے بھی ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، احساس بھی ختم ہو گیا، عیب بھی ختم ہو گیا، بڑے فخر سے اسے بیان کرتے ہیں، گاڑی میرے سسرال والوں نے دی،
فرمائے کہ اس کا احساس ہونا چاہیے جہیز کی بنیاد پر، نوکری کے بنیاد پر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ نوکری کو بنیاد بنانا بھی جہیز ہے، مال کو بنیاد بنانا جہیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہو گیا تو یہ مجبوری میں ہے، اس کی وضاحت نہیں، یہ لوگوں کے سامنے فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ شرم کرنے کی چیز ہے۔ اور اس کی وجہ سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، نوکری کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا نقصان اس کا یہ نظر آتا ہے، نوکری اور جہیز کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی بغیر پسند کے نکاح کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں ہے، لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پورے محلے میں، پورے خاندان میں اس لڑکی کی خوبصورتی کے تذکرے ہیں، اور جیسی وہ بچی پیدا ہوئی تھی اس کے باپ نے کہا تھا میرے گھر چاند کا ٹکڑا ہوا ہے۔ ایسی حسین جمیل خوبصورت بچی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر ٹک جاتی ہے، ایسی بچی کو ایک سانولے، ایک جو ہے بدنما، بدصورت لڑکے کو دے کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نوکری کرنے والا ہے، نوکری کرنے والا ہے۔ اپنی خوبصورت بچی کو جو ایک لڑکا کوئی بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہماری بچی کے قابل نہیں ہے، اسے دے کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خوبصورت نہیں ہے، بچی کے ہمارے قابل نہیں ہے، باپ کو بھی معلوم ہے، ماں کو بھی معلوم ہے، لڑکی کو بھی معلوم ہے یہ میرے قابل نہیں ہے، لیکن نکاح ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کمانے والا ہے، یہ نوکری کرنے والا ہے، یہ گورنمنٹ امپلائی ہے، یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا ہے۔ بغیر خوشی کے نکاح ہوا تو وہ موت تک مجبوری میں تو شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی، خوشی سے زندگی نہیں گزارے گی، کیونکہ پسند ہی نہیں ہے۔ شریعت نے کہا لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکی لڑکے کو پسند کرے، یہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ نکاح کی مجلس قائم ہو گئی ہے، اس وقت بھی اگر لڑکی کہے یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے تو لڑکی کو شریعت نے اجازت دی، وہ نکاح کینسل کر سکتی ہے۔ لڑکی کی پسند ہونی چاہیے، لڑکی کو منظور ہونا چاہیے، لڑکی اس لڑکے سے خوش ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی بچیوں کو، بچی کہتی ہے کہ ابا جان آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کیا وہ میرے قابل ہے؟ ابا جان آپ اپنے سینے پر، بچی کیا کہتی ہے؟ ابا جان آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کیا وہ لڑکا میرے قابل ہے؟ تو باپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے بیٹی مجھے معلوم ہے وہ لڑکا تیرے قابل نہیں ہے، لیکن اچھا کمانے والا ہے، اس لیے تیری زندگی بہتر ہوگی، میں نے فیصلہ لیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان فلاں آدمی جسے آپ نے میرے نکاح کے لیے پسند کیا وہ میرے سے 15 سال عمر میں بڑا ہے، کیا آپ کو گوارا ہے کہ وہ اتنی بڑی عمر والا جس کی آدھی عمر میری ہے آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کرا رہے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بیٹی مجھے معلوم ہے کہ وہ تیرے سے دگنی عمر والا ہے، تیرے سے بڑی عمر والا ہے، لیکن کیا کروں وہ کمانے والا ہے۔ فرمایا اپنی بچیوں کے پسند کے بغیر ہم نکاح کر رہے ہیں تو زندگی کہاں سے ان کی خوشی ہوگی؟ وجہ کیا؟ یہ نوکری اور یہ جہیز۔ ایک لڑکا بالکل ہماری بچی کے قابل نہیں لیکن ہم دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر جہیز کے کر رہا ہے۔ جو خوبصورت ہے، جو اچھے اخلاق کے لڑکے ہیں، جو اچھے کردار کے ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، وہ جہیز مانگ رہے ہیں۔ یہ یتیم ہے، بیچارہ ہے، لاچار ہے، اخلاق درست نہیں، دیکھنے میں ہمارے بچی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے بچی دے رہے ہیں، کیوں؟ یہ بغیر جہیز کے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ جہیز کی وجہ سے ایک بڑا نقصان کہ بغیر پسند کے نکاح ہو رہا ہے۔ بچیاں زندگی بھر روزانہ اس شوہر کو دیکھتی ہیں اور دل میں ایک افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ کسی خوبصورت انسان کے ساتھ میرا نکاح ہوتا۔ کس کے ساتھ میرا نکاح ہو؟ میرے مقدر میں اللہ نے کیا دیا؟ وہ اللہ سے بھی ناراض، ماں باپ سے ناراض کہ ماں باپ نے کیسے لڑکے سے میرا نکاح کیا، ماں باپ سے ناراض، اللہ سے ناراض۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جہیز ہے۔
اور بہت سارے لڑکے نکاح کر رہے ہیں جہیز اور نوکری کی وجہ سے، پسند کے بغیر نکاح کر رہے ہیں۔ لڑکی پسند ہی نہیں ہے، لڑکی لڑکے کے قابل ہی نہیں ہے، اور خاندان بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کر رہے کیوں کہ جہیز دینے کے لیے تیار ہے۔ لڑکی نوکری کرنے والی ہے، کمانے والی ہے، چلو زندگی میں ایک سہارا ہو جائے گا، بغیر پسند کے نکاح کر رہے ہیں لڑکے، کیوں؟ جہیز اور نوکری کی وجہ سے۔ لڑکی بالکل پسند نہیں، پہلی نظر میں یہ دل میں بات آ گئی کہ یہ لڑکی میرے قابل نہیں، لیکن پھر بھی نکاح ہو رہا ہے، کیوں؟ کہ یہ مہینہ 50,000 روپے کمانے والی ہے، یہ اس کا باپ مجھے 15-20 لاکھ روپے دہیج دے رہا ہے، بغیر پسند کے نکاح کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بغیر پسند کے نکاح ہوا، خواہش اس کی دل کی ادھوری رہ گئی، زندگی بھر وہ دوسری عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ نوکری کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے شادی تو کر لیا، لیکن بیوی خوبصورت نہیں تھی، پسند نہیں تھی، اب زنا بھی ہو رہا ہے، اور بدکاری بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ، جہیز کا نتیجہ پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے کہ بگاڑ عام ہو رہا ہے، فحش عام ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بغیر پسند کے نکاح کر لیا، جہیز اور نوکری کی وجہ سے۔ جو لڑکا کمانے والا ہے، خوبصورتی کو دیکھے، اچھے اخلاق کو دیکھے، مال کو، جہیز کو، نوکری کو دیکھ کر زندگیاں برباد نہ کرے۔ ہمارا جہیز بچی کما بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ہمارے داماد ہمارے بچی سے خوش نہیں ہے، تو ایسا لے کر ایسی نوکری سے کیا ہمیں سکون ملے گا؟ بچی کما رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، انکم بھی ہے، شوہر کی مدد کر رہی ہے، شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے گھر کے تقاضوں میں، دن بھر باہر جا کر محنت کم کرتی ہے، اور دوسروں کے نگرانی میں رہ کر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہاں کام کر کے آتی ہے، اور صبح شام یہاں پر سسرال میں شوہر کے والدین کے اور اپنے بچوں کی خدمت کر کے ایک نوکرانی سے زیادہ برا حال ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے۔ چلو ہزار باتیں، ہزار تھکان اپنی جگہ، لیکن کم از کم شوہر تو خوش ہے بچی سے ہماری؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شوہر نے نوکری کو دیکھ کر تو نکاح کر لیا، جہیز کی وجہ سے تو نکاح کر لیا، لیکن پسند سے اس نے نکاح نہیں کیا ہے۔ آج جتنا زنا ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے بغیر خوشی کے، بغیر پسند کے انسان نکاح کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک جہیز کی برائی یہ ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ نکاح دیر ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو بغیر پسند کے نکاح ہو رہے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری وجہ سے پورے معاشرے پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو مقصد جہیز اور نوکری نہ ہو، مقصد شوہر اور بیوی ہو۔ جو شوہر بننے کے قابل ہے، وہ چاہے کوئی کام کرتا ہو، ہم اپنی بچی کے لیے اسے شوہر منتخب کریں۔ جو بیوی بننے کے قابل ہو، وہ لڑکی چاہے کمانے والی ہو یا نہ ہو، اسے اپنے بچے کے لیے بیوی بنانے کی فکر کریں۔ اصل شوہر بننا بیوی بننا ہے۔ ہم کوئی امپلائی تلاش نہیں کر رہے، ہم کوئی جاب کے لیے انٹرویو نہیں لے رہے ہیں، ہم اپنی بچی کے زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں سکون ہوگا۔ ایک کارگزاری، ایک واقعہ سنا کہ ایک ڈاکٹر، لڑکی میڈیکل اس نے ختم کیا، میڈیکل ختم کرنے کے بعد جو ہے کلینک اس نے ڈالا، ابھی نکاح کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ تھا تو کچھ اچھے رشتے، اپنے سے ہائی کوالیفائڈ رشتے کی تلاش میں ہوتی، دیکھتے دیکھتے 35 سال اس لڑکی کے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے والد نے جو ہے ارادہ کیا اور اپنے ایک دوست سے کہا کہ دیکھو بچی کی عمر ڈھل رہی ہے، 35 سال ہو گئی، میری بچی ڈاکٹر ہے، اب کوئی اچھا لڑکا اس کے لیے تلاش کر دو۔ تو وہ دوست اس لڑکی کو اور اس کے باپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے، دوست تھے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی بچی کو رشتہ چاہیے؟ تو کہا میری بچی کے لیے رشتہ تلاش کرو۔ تو انہوں نے کہا کیسا؟ کیا ڈاکٹر ہی چاہیے؟ آپ کی بچی ڈاکٹر ہے، کیا ڈاکٹر ہی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب 35 سال عمر ہو گئی، کوئی اچھا لڑکا چاہیے بس۔ تو دوست نے کہا اچھا آپ کی بچی کلینک چلا رہی ہے، کتنے سال سے؟ تو اس نے کہا میری بچی 10 سال سے کلینک چلا رہی ہے۔
تو دوست نے پوچھا کلینک مینٹین کون کرتا ہے، کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ تمہاری بیٹی ڈاکٹر ہے، پیشنٹ دیکھتی ہے، لیکن اپائنٹمنٹ دینا، اس کا نظام بنانا، آنے والے پیشنٹس کو بھیجنا، اور دن بھر کے جو پیشنٹس کی فیس ہے اسے کلیکشن کرنا، اس کا حساب رکھنا، یہ سب کون کرتا ہے، کون مینٹین کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے 10 سال سے شروع سے وہی ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ہے، وہ جو ہے ہمارے یہاں پر گویا کہ ہم الفاظ میں کہہ لیں کمپاؤنڈر ہے، جو پیشنٹس کو اپائنٹمنٹ دیتا ہے، اس کے حساب سے پیشنٹ کو اندر بھیجتا ہے، اور جب میری بچی تھکی ہو، کوئی کام ہو، اس حساب سے میرے بچی کے مزاج کو دیکھ کر وہ پیشنٹس کو مینیج کرتا ہے۔ تو 10 سال سے ایک ہی لڑکا ہے جو ہمارے کلینک کو سنبھال رہا ہے۔ تو دوست نے کہا کیا آپ اپنی بچی کا نکاح اس سے نہیں کر سکتے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں اچھا ہے، ایماندار ہے، باوفا ہے، اور میری بچی کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، کیوں نہ آپ اپنی بچی کا نکاح اس سے کریں؟ تو باپ کو سمجھ میں آیا، فوراً اس نے اپنی بچی سے پوچھا، بچی بھی تیار ہو گئی، تو بیوی ڈاکٹر ہے، شوہر کمپاؤنڈر ہے، لیکن آج زندگی خوشی سے چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر بننے کے قابل تھا۔ ڈگری تلاش کرتے تو وہ کیٹیریا میں نہیں آتا تھا، اگر انکم تلاش کرتے تو وہ بیوی کے برابر نہیں تھا، پڑھائی میں بیوی کے برابر نہیں تھا، لیکن وہ شوہر بننے کے قابل تھا تو شوہر بنایا گیا، آج وہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے شوہر تلاش کرنا، اپنے بچوں کے لیے بیوی تلاش کرنا، جہیز دینے والی نہیں، اچھے اخلاق کی ہو گئی، زندگی بنے گی، زندگی گھر جنت کا نمونہ بنے گا، ورنہ گھر جہنم کا نمونہ بنے گا۔ تو یہ جہیز کی وجہ سے بہت سارے خرافات جو ہے وجود میں آ رہے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ بغیر پسند کے نکاح ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ نکاح کے اندر اس جہیز کی وجہ سے ایک برائی آ رہی ہے کہ آج معاشرے میں لڑکی پیدا ہونے سے پہلے اسے ابارشن کیا جا رہا ہے۔ ہاں آج ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے رولز بڑے سٹرکٹ بنے ہوئے ہیں، ورنہ چند سالوں پہلے تک بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جو ہے سکیننگ کراتے، اگر لڑکی امید سے ہوتی سکیننگ کراتے، اگر معلوم ہوتا کہ پیٹ میں پلنے والا جو ہے بچہ لڑکی ہے، ابارشن کیا جاتا۔ کیوں؟ آئندہ جہیز دینے کی طاقت نہیں ہمارے اندر۔ کتنے گناہ عام ہو رہے ہیں، خودکشی عام ہو رہی ہے، سود عام ہو رہا ہے، ابارشن ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے بنیاد وہ جہیز ہے۔ اور جب تک جہیز ختم نہیں ہوگا، معاشرے سے یہ بیماریاں اور یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی، اور جہیز بیانات سے ختم نہیں ہوگا، جہیز ارادوں سے، اور جہیز ایک قدم ہم بڑھانے سے جو ہے ختم ہوگا، صرف بیانات سے جہیز ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز کے بہت سارے نقصانات ہیں، اسے ختم کر کے آسان نکاح جو شریعت کے مطابق ہیں اس طریقے پر نکاحوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بہت ساری برائیاں ختم ہوگی۔ آج جو ہے بھاگ کر جو ہے بہت سارے بچے شادی کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ جہیز ہے۔ بہت ساری ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اس کی بھی وجہ ایک جہیز ہے۔ تو یہ بنیادی بگاڑ ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، پوری امت کو جہیز کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اس برائی سے حفاظت فرمائے، اور آئندہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ ارادہ کریں کہ جب ہم نکاح کریں گے تو بغیر نذرانے کے، بغیر جوڑے کے، بغیر جہیز کے ہم انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ اور جو ہم ذمہ دار ہیں، جو والدین ہیں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے لڑکوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا جب نکاح کریں گے تو بغیر جہیز کے نکاح کریں گے، نہ کھل کر مانگیں گے، نہ اشارہ کریں گے، نہ نوکری والی تلاش کریں گے، کسی طرح سے کوئی جہیز کے بغیر ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ شادیاں کریں گے۔ وہ ارادہ کریں تو اللہ آئندہ کاموں کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرمائے، پورے امت کی اس برائی اور اس لعنت سے حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔